میرے سے بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ، اور بہت سے لوگ ویسے ہی جو ہے وہ پوچھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ عمران خان نے اپنی گورنمنٹ میں کیا کیا ہے اور خیبر پختونخوا میں 9 سال میں کیا کیا ہے. جو میرے پاس چند منٹ ہے، باتیں تو بہت چیزوں کی ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں کچھ کیا ہوگا تو اس طریقے سے خیبر پختونخوا پچھلے 2-3 ہفتوں میں بھی نکلا ہوگا کہ کسی نے پہلے نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ وہ قوم تھی جس نے 1947 کے بعد کبھی کسی پارٹی کو 2 بار نہیں آنے دیا. اور نہ صرف ہم عمران خان کو 2 بار لائیں، انشاءاللہ تیسری بار تو ریکارڈ نمبرز میں لائیں گے. عمران خان نے خیبر پختونخوا کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے، اس کی بیسس میں پورے پاکستان میں بھی آیا. انشاءاللہ 8 فروری کو آپ کی سپورٹ کے ساتھ پی ٹی آئی دوبارہ بھی آئے گا. لیکن اگر ایک چیز عمران خان کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے، فرق دکھاتی ہے باقی لیڈرز سے، باقی جتنی بھی پارٹیاں آپ دیکھیں ان کا مقصد اپنی قوت، اپنی پولیٹیکل پاور کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے. آپ سب ووٹر، سارے پاکستانی ان کے لیے ایک ذریعہ ہے پاور تک پہنچنے کے لیے. اور یہ اسٹیٹ سارے پاکستانیوں کے لیے کام کبھی کیا نہیں ہے، اسی لیے ہمارا اتنا بڑا ڈایاسپورا باہر بھی ہے. میں نے خود 16 سال باہر گزارے اور واپس آیا کہ کوشش کریں کہ یہ بدلے. لیکن اگر ایک چیز وہ فرق دکھاتی ہے کہ عمران خان کی حکومت کیا کر سکتی ہے، وہ ہے صحت کارڈ. کیونکہ آپ سوچیں کہ پاکستان جیسے ملک میں وہ کام ہو جس پہ آج تک امریکہ میں الیکشنز ہوتے ہیں کہ سب کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس مل جائے. اور وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ ہمارے صحت کا نظام لے لیں، آپ ہمارے ایجوکیشن کا نظام لے لیں، ہمیشہ اگر کسی کو آگے جانا پڑتا تھا تو سفارش کے ساتھ. ہاسپٹل اسی کے لیے کام کرتا ہے جس کے پاس سفارش ہو. اور میں صرف غریب آدمی کی بات نہیں کر رہا، میں مڈل کلاس آدمی کی بات کرتا ہوں، اپر مڈل کلاس آدمی کی بھی بات کرتا ہوں. کیا فرق پڑتا ہے کسی کی 2-3 لاکھ تنخواہ ہو؟ ایک دل کا آپریشن 3 لاکھ، 3.5 لاکھ، 4 لاکھ کا ہوتا تھا. تو جب یہ خواب دیکھا، یہ صحت کارڈ کا پروجیکٹ بہت ٹائم سے چل رہا تھا، اے این پی بھی اس کی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہ آیا جب پی ٹی آئی کی پہلی حکومت تھی. اور یہ اس لیے آیا کہ وہاں پہ عمران خان کا ایک ویژن تھا کہ پاکستان مختلف طریقے سے چل سکتا ہے. تو ایک جو ڈونر جنریٹڈ پروجیکٹ تھا وہ جب آیا تو وہ صرف 4 ڈسٹرکٹس میں نہیں آیا، وہ ود ان اے ایئر، 1 سال کے اندر وہ پورے خیبر پختونخوا میں پھیل گیا. اور جب ہماری دوسری گورنمنٹ 2018 میں آئی تو 4 میں سے 1 پختونخوا کے لوگوں کے پاس یہ تھا. اور تھوڑی سی میں کہانی سنا دوں کہ یہ یونیورسلائز کیسے ہوا. یونیورسلائز ہوا، ایک ہماری بجٹ میٹنگ تھی، اس میں ہمارے بیوروکریٹس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 10-15 ارب روپے چاہیے ایک بیسٹ سروے کے لیے کہ اس کو 25 سے 50% کر دیں. اور میں اس وقت ایز فائنانس منسٹر بیٹھا تھا، اور انہوں نے کہا جب 15 ارب روپے سے ہم 25% لوگوں کو ڈالیں گے سروے کے ساتھ تو ہم سب کو کیوں نہیں ڈالتے. اور وہ پھر ہم نے 1 سال کام کیا. جب اس کی بیڈنگ ہوئی تو مجھے یاد ہے یہ کمپنیز مان ہی نہیں سکتی تھی کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہو. جب کانٹریکٹ ہوا، اور یاد رکھیں اتنا بڑا کانٹریکٹ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا، 1 انگلی نہیں اٹھی، 20 ارب روپے کے سال کا کانٹریکٹ تھا. جب ہم نے خان صاحب کو بتایا اور خان صاحب کو کہا کہ اس کی اوپننگ آپ نے کرنی ہے اگست 2021 میں یا 2020 میں، تو مجھے یاد ہے جب خان صاحب بات کر رہے تھے صحت کارڈ کے لانچ پہ، اور یہ کووڈ کا وقت تھا اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم نے ایک سوشلی ڈسٹینس ایونٹ کیا تھا، تو مجھے یاد ہے جب خان صاحب اس کو ایکسپلین کر رہے تھے یونیورسل صحت کارڈ کو، تو ان کی آنکھوں میں نے دیکھا اور وہاں سے پتا چلا دیٹ اٹ کلکڈ ان ہز مائنڈ، ان کی ذہن میں کچھ آیا کہ یہ تو اگر پوری پاکستان میں آ جائے تو ایک انقلاب ہو جائے گا. اور وہ ان کا مشن بن گیا.